آپ کی بیوی بھی کہتی ہے کہ میں حاملہ تھی، میرا بچہ ضائع ہو گیا پولیس کی وجہ سے۔ آپ کی بیوی حاملہ تھی؟ نہیں سر، میرے پرچے تھے منشیات کے، تو اس لیے وہ سائڈ پہ ہو گئی تھی کہ میرے پرچے شو ہو جائیں گے تو مجھے گرفتار کر لیں گے۔ اب انشاءاللہ جو بندہ اکسا رہا ہے، اسے جو باتیں کر رہا ہے، وہ بھی میں سامنے جلد سے جلد لاؤں گا۔ وہ لگا سکتی ہے، ڈسٹرب ہے دماغی طور سے، اسے نہیں پتہ، جو بھی جس بات پہ لگاتا ہے وہ لگ جاتی ہے۔ نہیں، انہوں نے پکڑا ہوتا تو میں ادھر تھوڑی بیٹھا ہونا تھا۔ میں ابھی آپ کے پاس، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ صبح 10 بجے ان کو طلب کیا تھا اور رات کو 8-9 بجے اس کو بھیج دیا تھا کہ جب آپ کو طلب کریں گے تو آپ پیش ہونا۔ تو سٹوریاں لگا رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی زیادتی کسی نے نہیں کی۔ ہم بے گناہ تھے، ہم بے گناہ ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور لاہور کے تھانہ ہنجروال کے سب انسپیکٹر پر لگنے والے الزام اور الزام لگانے والی لڑکی اقصیٰ کا بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، جو 302 کے مقدمے کا ملزم تھا۔ پولیس نے کیسے اس کو بے گناہ کیا اور ان کی جو بہن تقریباً اس واقعہ کے 6 مہینے گزر جانے کے بعد الزام لگانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہی ہے، اور اب ان کی بیوی بھی سوشل میڈیا پر آ کر یہ الزام لگا رہی ہے کہ میں حاملہ تھی اور پولیس کی وجہ سے میرا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ ان تمام الزامات کا جو پولیس کے خلاف یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کا جواب لینے کے لیے میرے ساتھ اقصیٰ کا بھائی شہزاد موجود ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کیا معاملہ تھا آپ کا، کیوں پولیس نے آپ کو گرفتار کیا تھا؟ 302 کا معاملہ تھا۔ قتل کا مسئلہ تھا؟ جی سر، کون ہوا تھا قتل؟ امی کی بہن بنی تھی، وہ قتل ہوئی تھی۔ کس طرح قتل ہوئی؟ آئس کھائی تھی اس نے، تو آئس کھا کے وہ مر گئی تھی۔ میں نے ریسکیو وغیرہ بھی کی تھی، ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کی تھی، لیکن وہ جب تک آئے ہیں تو ریسکیو جب آئی ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی، تو اس کے گھر میں اطلاع کی ہے تو انہوں نے آ کے ہم پہ ڈال دیا کہ انہوں نے مارا ہے۔ اچھا، جو لڑکی قتل ہوئی تھی مبینہ طور پر، ان کے لواحقین نے آپ لوگوں پر الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے قتل کیا؟ ہاں جی، تو اصل میں وہ اپنی موت خود مری تھی؟ ہاں جی، اپنی موت خود مری تھی، وہ آئس پیتی تھی تو اس وجہ سے وہ مری ہے۔ تو پھر پولیس نے یہ 302 کا مقدمہ درج کیا، جس میں آپ کی والدہ جمیلہ نامی خاتون بھی نامزد تھی، آپ بھی نامزد تھے۔ پولیس نے آپ کو کیسے گرفتار کیا، کہاں سے کیا تھا، اور آپ کی والدہ کو بھی گرفتار کیا تھا؟ میں سر والدہ کو تو گرفتار نہیں کیا تھا، تو گھر میں ہی تھا، تو میں گھر میں ہی تھا اس لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہم نے کون سا مارا اسے۔ تو پولیس ہے گی تو انکوائری ہم کرے گی تو چھوڑ دے گی، کیونکہ ہم نے کون سا مارا ہے، اپنی موت خود مری ہے وہ۔ لیکن وہ جو مدعی تھے انہوں نے آ کے پرچہ ہم پہ کروا دیا کہ انہوں نے مارا، تو مجھے ساتھ لے گئی تھی پولیس۔ اچھا، پولیس آپ کو پکڑ کے لے کے گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد سر انکوائری وغیرہ چلتی رہی ہے، تفتیش ہوتی رہی ہے، تو تقریباً میں تفتیش میں بے گناہ ثابت ہوا ہوں۔ اپنے پروف میں نے سامنے رکھے ہیں، جو میں نے ریسکیو کی تھی، اس کے گھر والوں کو کولے کی تھی، سب کچھ میں نے اپنا پروف دیا انہوں نے ان کو۔ یہ جو تفتیشی سب انسپیکٹر عابد ہے، یہ کون ہے؟ یہ سر تفتیشی تھا میرا۔ اچھا، آپ کے مقدمے کا تفتیشی تھا؟ جی سر۔ اس نے آپ کی تفتیش کی تھی؟ ہاں جی، اچھا، آپ کو تو پولیس نے گھر سے پکڑ کے تھانے لے آئی، اور آپ کی والدہ کہاں تھی؟ والدہ سر اس ٹائم چلی گئی تھی کیونکہ اس پہ پرچے تھے منشیات کے، تو اس لیے وہ سائڈ پہ ہو گئی تھی کہ میرے پرچے شو ہو جائیں گے تو مجھے گرفتار کر لیں گے۔ تو ویسے مارا اسے کسی نے بھی نہیں ہے، ہم بے گناہ ہیں، انشاءاللہ بے گناہ ہم ثابت ہوئے ہیں، وہ بھی بے گناہ ہے، والدہ میری بھی، تو انشاءاللہ پیش ہو رہی ہے، وہ بھی بے گناہ ثابت ہوگی۔ اچھا شہزاد، جب آپ کو پولیس نے گرفتار کیا تھا، آپ کی ماں فرار ہو گئی تھی، آپ کی بہنوں کو بھی، آپ کے باقی افراد کو بھی پولیس نے پکڑ لیا تھا؟ نہیں، پکڑا تو نہیں تھا، ظاہری بات ہے، 302 کا معاملہ ہے تو انہوں نے طلب تو کرنا تھا نا سب کو، جو محلے دار ہیں یا جو رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، تو سب سے پہلے بات بنتی تھی کہ وہ انہوں نے طلب کیا ہے گھر والوں میں سے، فیملی میں سے، بہنوں کو طلب کیا ہے، بہنیوں کو طلب کیا ہے۔ کتنی بہنیں آپ کی؟ 4 بہنیں ہیں، اور آپ کتنے بھائی ہیں؟ میں اکیلا ہی ہوں۔ اچھا، آپ اکیلے بھائی ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر پہلے حفظ کرتا تھا، اس کے بعد اب حفظ چھوڑا ہے تو میں املوری کا کام کرتا تھا۔ اچھا، جب آپ کی بہنوں کو پولیس نے تھانے میں طلب کیا تھا، طلب کرنا ہوتا ہے کہ فون کیا، بات سنو آ کے، اسی طرح کیا تھا، یا پھر آپ کی بہنوں کو گھر سے گرفتار کر کے لے کے آئے تھے؟ نہیں، گھر سے کیوں گرفتار کر کے لانا ہے؟ کون سا پولیس والا جو آج تک قرضات کو گھر سے لے کے آیا؟
ऐसा तो नहीं ना होता। आपकी बहनें भी इस मुकदमे में नामजद थीं? नहीं, कोई भी नामजद नहीं था। अच्छा, तो उनको क्यों तलब किया था? पूछताछ करने के लिए कि वालदा किधर है, अच्छा, इसलिए। यानी कि माँ को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनको तलब किया कि हमें बताओ कि आपकी वालदा कहाँ पे है। हाँ जी। तो फिर इन्होंने क्या कहा था और कितने दिन आपकी बहनों को थाने में रखा था? सर तकरीबन सुबह 10 बजे इनको तलब किया था और रात को 8-9 बजे इसको भेज दिया था कि जब आपको तलब करेंगे तो आप पेश होना। क्योंकि आगे ये बात थाने तक तो नहीं थी, एसपी तक पेश हुआ थे हम सब। तो उन्होंने कहा था जब कहीं कहीं पेश होना होगा तो तुम लोगों ने साथ जाना है, तो जब तलब करेंगे तो आपको आना होगा। अच्छा, जब आपकी बहनों को पुलिस ने थाने में तलब किया था तो आपके जो तफ्तीशी आबद हैं उन्होंने आपकी बहनों के साथ बदतमीजी भी की थी? नहीं, बदतमीज़ी क्यों करनी है, कोई बदतमीज़ी नहीं की। तो आपने अपनी बहन अक्सा का इंटरव्यू तो यकीनन सुना होगा। वो कहती है कि सब इंस्पेक्टर आबद ने मेरे साथ जिस्मानी तल्लुकात बनाने के लिए दबाव डाला, मेरी शलवार में चूहे छोड़ने तक की धमकियां दी कि अगर ऐसा करोगी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी माँ को जो है ना वो हम पकड़ के अंदर जेल में डाल देंगे। उसकी इन बातों में कितनी सदाकत है? कोई सदाकत नहीं है, ये इस तरह की बातें पुलिस ने नहीं की, तो ये गलत बात है, करनी भी नहीं चाहिए, घर वालों को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू ये जो स्टोरियां लगा रही हैं ये गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई ज्यादती किसी ने नहीं की। हम बेगुनाह थे, हम बेगुनाह साबित हुए हैं, उन्होंने छोड़ दिया। आप बेगुनाह कैसे साबित हो गए? पैसे देकर साबित हो गए या फिर किस तरह साबित हो गए? पैसे सर हमने किधर से देने हैं, हमारे पास कौन सा मिले चल रही हैं जो हमने पुलिस को ही पैसे देने हैं। ज़ाहिर बात है, अब क्या नाम है, हम बेगुनाह साबित हुए, मैंने अपने प्रूफ रखे हैं उनके सामने, जो मैंने गोली की थी, रेस्क्यू की थी, सब कुछ किया मैंने, वो मैंने अपने प्रूफ दिए हैं। आप मेरिट पर बेगुनाह हुए? हाँ जी, मेरे पे बेगुनाह हूँ। अच्छा, फिर अक्सा ने 6 महीने, इस वाक़या को तकरीबन हो गया है, तो 6 महीनों के बाद आके सोशल मीडिया पर आके तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे वजह सर कोई भी नहीं है, बस ये बात है कि वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है, तो इसलिए वो ये कर रही वो हो। दिमागी तौर पर डिस्टर्ब होती तो वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाती? सर वो लगा सकती है, डिस्टर्ब है दिमागी तौर से, उसे नहीं पता, जो भी जिस बात पे लगाता है वो लग जाती है। यानी कि उसको किसी ने उकसाया कि आप इस तरह की बातें करो? हाँ जी, उकसाया होगा, इसलिए तो इसने ये बातें की हैं। अब इंशाल्लाह जो बंदा उकसा रहा है, उसे जो बातें कर रहा है, वो भी मैं सामने जल्द से जल्द लाऊंगा। अच्छा, आपको लगता है कि कोई है तीसरा बंदा जो ये सब कुछ करवा रहा है? सर ज़ाहिर बात है, तीसरा बंदा है तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं ना, तो मेरी इज्जत तो गवारा नहीं ना करती कि हमारी औरत बहनें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आएँ। तो जो बंदा जो इस तरह कर रहा है उनको पेश करूँगा ना मैं सामने कि तू। अच्छा शहजाद, आपकी बीवी भी कहती है कि मैं हामला थी, मेरा बच्चा ज़ाया हो गया पुलिस की वजह से। आपकी बीवी हामला थी? नहीं सर, आपकी बीवी हामला नहीं थी? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो फिर वो क्यों इल्ज़ाम उसने भी लगा दिए? सर बात अभी वही करूँगा कि कोई ना कोई तो है जो उकसा रहा है, जो बातें बना रहा है, ठीक है। तो सामने करूँगा उसे भी जो भी कर रहा है ये। आप इधर अपने घर में हैं तो आपकी जो वाइफ है, आपकी बीवी है, वो कहाँ पे है? नहीं पता सर, कौन लेके गया उसको? वालदा के साथ और अक्सा के साथ ही होंगी वो। अच्छा, वो आपकी अम्मी के साथ है? हाँ जी। और कहीं आपकी अम्मी तो नहीं ये सारा कुछ करवा रही? नहीं सर, अम्मी तो नहीं करवा रही, ज़ाहिर बात है, तीसरा बंदा है जो अम्मी को उकसा रहा है, अच्छा। तो फिर ये सब बातें हो रही हैं ना। अच्छा, आपकी बहन अक्सा का जब इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद दोबारा से पुलिस ने आपके घर पर रेड करके आपको गिरफ्तार किया था? नहीं, उन्होंने पकड़ा होता तो मैं इधर थोड़ी बैठा होना था, मैं अभी आपके पास, इस तरह कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जब आप बेगुनाह होके आ गए हैं? हाँ जी सर, जब बेगुनाह होके आ गए हो तो उन्होंने गिरफ्तार क्यों करना है, किस लिए करना है? ठीक है। तो मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया या कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने भी पकड़ा नहीं है। ये आबद सब इंस्पेक्टर, क्योंकि पुलिस के बारे में जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं समझ से बाहर हैं कि पुलिस हर बंदे को कैसे बेगुनाह कर सकती है, तो कहीं ये आप किसी के कहने पर दबाव में आकर तो नहीं ये बातें कर रहे? नहीं सर, किसी के दबाव में आके नहीं मैं कर रहा, जो सच है मैं वो कर रहा हूँ बातें। तो इंशाल्लाह जो बात है सच्चाई की जीत होती है, तो मैं सच बात कर रहा हूँ। आपकी अम्मी भी अब आपकी बातें सुन रही होगी, आपकी बहन भी सुन रही होगी, आपकी वाइफ भी सुन रही होगी, उनको क्या कहेंगे आप?
ان کو یہی کہوں گا کہ جن کی باتوں پہ لگے ہوئے ہو تو یہ باتیں چھوڑو، یہ جو انٹرویو دے رہے ہو اس طرح نہ کرو، اسے دشمن بنا رہے ہو اپنے بھی اور ہمارے بھی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کے انٹرویو دینے سے جو آپ کی والدہ کے خلاف 302 کا مقدمہ ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں سر، اس طرح کہاں ختم ہوگا؟ یہ 302 کا مقدمہ ہے، حالانکہ ہم ہے بے گناہ، لیکن ختم ہوگا یہ نہیں، ختم نہیں ہوگا، لیکن جو مقدمہ ابھی ختم ہونا ہے، جب اس طرح کریں گے تو پھر لمک جائیں گے ہم خود بھی، کبھی کیا نام ہے کسی کی چاری میں کبھی کدھر کبھی کدھر۔ تو انٹرویو دینے کے بعد آپ کی بہن نے، آپ کی بیوی نے، آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ نہیں وہ کیوں آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے؟ کیا آپ لوگوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں، تعلقات تو ٹھیک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس موبائل نہیں ہے، اچھا، آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، اس وجہ سے رابطہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا میرا۔ تو آپ ان کو، اپنی والدہ کو کیا پیغام دو گی کہ بے گناہ ہونا ہے تو اس طرح انٹرویو دینے سے بے گناہ نہیں ہوں گے، پیش ہونے سے اپنے خلاف ثبوت جو ہے آپ کے پاس وہ آپ دیں گے تو بے گناہ ہوں گے؟ ہاں جی، بے شک یہ جو ہے انٹرویو اس سے تو بے گناہ نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا شامل تفتیش تو وہ ہو رہی ہیں ابھی، تو اپنے پروف جو ہے ان کے پاس وہ سامنے رکھیں تو بے گناہ ہیں، اس معاملے کو ختم کریں، جو بات ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اچھا، عابد سب انسپیکٹر اب بھی آپ کے مقدمے کا تفتیشی ہے یا تفتیش تبدیل ہو چکی ہے؟ نہیں، اب تو کیا نام ہے ڈی ایس پی کے پاس تفتیش ہے نا، مقصود علی گجر کے پاس۔ انہوں نے بھی آپ کی بہنوں کو، آپ کی ماں کو، آپ کو طلب کیا؟ ہاں جی۔ تو انہوں نے بھی پھر اس طرح ان کے ساتھ کیا ہوگا جو عابد کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، انہوں نے ان کے خلاف کیوں کرنا ہے کسی نے؟ انہوں نے تو میرے پہ فیصلہ کرنا ہے، پہلے انہوں نے بے گناہ لکھا تھا تو جو مدعی ہے اس نے تفتیش چینج کروا دی تھی، تفتیش ان کے پاس چلے گی، پھر انہوں نے بھی ہم سب کو طلب کیا ہے، گئے ہیں ہم، میں بے گناہ ثابت ہوا ہوں، تو یعنی کہ تھانے کے اندر آپ کی بہنوں کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پولیس نے ایسا حربہ، ایسا سلوک نہیں کیا جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہوا، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا، دماغی طور پہ ڈسٹرب ہے وہ، تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ دماغی طور پر ڈسٹرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے؟ وجہ سر یہ ہے کہ وہ تقریباً کچھ سال پہلے، شادی کے کچھ سال پہلے اس نے جو پاؤڈر ہوتا ہے نا وہ اپنے خاوند سے لڑ کر کھا لیا تھا۔ کس نے کھا لیا تھا؟ اقصیٰ نے۔ اپنے خاوند کے ساتھ لڑکے پاؤڈر کھا لیا تھا؟ ہاں جی۔ تو پھر سر ہاسپٹل کے چلتے رہے، ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے تو جواب دے دیا ہاسپٹل والوں نے کہ جو رشتہ دار ہے دور سے بلانے ہیں انہیں بلا لو، اس نے نہیں بچنا، پر اللہ کرم وہ بچ گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ڈسٹرب ہے، تو اس کے کمرے میں کوئی چاقو وغیرہ یا تیزاب وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ آپ کی اس بہن کا جو ہاتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے، کوئی معذور ہے، وہ کس طرح سے معذور ہے؟ پیدائشی طور پر ہے؟ نہیں نہیں، پیدائشی طور پہ نہیں، وہ جب بیمار ہوئی تھی نا، اس نے جو پاؤڈر کھایا تھا تو اس کے ایک ہاتھ پہ ڈرپیں لگتی رہی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا، تو وہ اس لیے ہاتھ نہ ایک ویسے ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کی امی کے خلاف جو منشیات کے مقدمات ہیں، اب بھی آپ کی امی منشیات کا کاروبار کرتی ہے؟ نہیں نہیں، اب کوئی بھی نہیں کرتی، تقریباً 3 سال پہلے کرتی تھی، اس کے بعد جب لاسٹ پرچہ ہوا اس پہ، اسے ادھر سے کلیئر کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اچھا، اس مقدمے کے بعد جب آپ کی والدہ بھاگ گئی تھی تو جو آپ کا گھر ہے وہ آپ لوگوں نے کتنے میں سیل کیا تھا اور کس کو سیل کیا تھا؟ گھر کون سا سیل کیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا یہ؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے کہا ہے کہ جی میرا گھر بیچ دیا ان لوگوں نے۔ سر گھر تو ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، کس نے بیچا گھر؟ کوئی بیچ ہی نہیں سکتا، آپ کا گھر ہو تو میں کون ہوتا ہوں بیچنے والا؟ آپ نے تو نہیں کہیں کسی کے ساتھ سودا کر دیا اس کا؟ میں نے کیوں کرنا ہے سودا؟ مجھے کیا ضرورت ہے سودا کرنے کی کسی سے؟ آپ کا گھر کسی نے نہیں خریدا، نہ کسی نے بیچا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں خریدا، نہ ہی کسی نے بیچا ہے، ہمارے پاس ہے۔ اور کچھ کہنا چاہو گے؟ اپنے گھر والوں کو کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو یہ کر رہی ہیں، انٹرویو دے رہی ہیں، جو بھی جن کی باتوں میں بھی آ کے دے رہی ہیں، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے انصاف نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی بہت لوگ آئے ہیں
انہوں نے اس طرح کیا ہے، کچھ نہیں ہوا، کسی کو انصاف نہیں ملا۔ ناظرین، آپ نے شہزاد کی ساری کہانی اور ساری گفتگو سنی ہے کہ کیسے ان کے ہاتھوں مبینہ طور پر ایک خاتون کا قتل ہوتا ہے، اور اس قتل کے مقدمے کی تفتیش میں جب ان کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے، ان کی تفتیش کی جاتی ہے، تو پولیس انہیں بے گناہ کر دیتی ہے۔ ان کی ماں، کیونکہ ان کے اوپر منشیات کے مقدمات تھے اور وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو جاتی ہے، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد جب عدالت سے ضمانت لیتی ہے تو اپنی بیٹی اور اپنی بہو کو سوشل میڈیا پر پیش کر دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر آ کے کس طرح سے عابد نامی سب انسپیکٹر پر جو ہے وہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ شاید ان الزامات کا ثبوت ان کے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ تبھی آپ کو کسی ادارے سے ریلیف ملنا ہے، یا تبھی آپ بے گناہ ہوں گے جب آپ اپنی بے گناہی کے اداروں کو ثبوت فراہم کریں گے۔ یہ نوجوان جسے پولیس نے گھر سے گرفتار کیا تھا، اور پھر اس نے اپنے تمام جو ان کے خلاف مقدمہ تھا اس کے ثبوت پولیس کو دیے، تو پولیس نے اس کو بے گناہ کر دیا، اور آج یہ میرے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہے۔ لیکن اس کی وائف، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، یا اس کی وائف خود بتا رہی ہے کہ میں حاملہ تھی اور میرا حمل ضائع ہوا ہے، تو یہ نوجوان اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری بیوی حاملہ نہیں تھی۔ وہ کس کے کہنے پر جھوٹ بول رہی ہے؟ یقیناً اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس تیسرے بندے کو جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے اس کو سامنے لے کر آنے کی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو ہماری ذات کے ساتھ ایسی کیا دشمنی ہے کہ وہ ہمیں پولیس کے خلاف اس طرح کی باتیں کروانے پر میری فیملی کا استعمال کر رہا ہے۔ شہزاد کی اور شہزاد کی بہن اقرا کی ساری گفتگو آپ نے سنی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔